لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وقياسنا ومعيننا وملجانا ومأوانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله يؤتي وانا قاسم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. باب گرم قدر رب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه. جو تم کو رسول عطا فرمائے اس کو لے لو، اس سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے رسول تمہیں منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. رسول اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. قرآن عزیز میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ تقسیم کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں فضلت بست لم یؤت احد قبلی. 6 چیزیں ایسی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی. ایک روایت میں خمس کے لفظ بھی آئے ہیں اور ایک روایت میں سے زائدہ بھی لفظ آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی انسان کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم. اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. جوامع الکلم کیا ہے؟ فرمایا کلام تھوڑا ہو لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہو. اور یہ اعزاز اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا قرآن کی شکل میں بھی کہ قرآن میں سب سے چھوٹی جو سورہ ہے وہ سورہ عصر ہے. اس سے بھی چھوٹی سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد. فرمایا یہ سب سے مختصر ہے لیکن اس کا معنی ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور وسعت اس میں اتنی ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ قرآن کے برابر ہو جاتی ہے.
اس میں توحید ہے، رد شرک ہے، اور قرآن نے 3 مضمون بیان فرمائے۔ ایک توحید باری تعالیٰ بیان کی ہے، دوسری رسالت بیان کی ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رد شرک کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا جو 3 مضامین ہیں قرآن کے، ان میں سے ایک پورا کامل مضمون سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو جوامع الکلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات اللہ نے عطا فرمائے جو بہت مختصر ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، ما قل، جو قلیل ترین کلام ہو، اور دلہ، دلالت اس کی اتنی زیادہ وسیع ہو، اس کے معنی اتنے زیادہ وسیع ہوں جیسے کوزے میں دریا اور کوزے میں سمندر بند کرنا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک جملہ پڑھا تھا، ہمارے جامعہ کے دیوار پہ لکھا ہوا تھا، عشق نہ تکن مالکا، کہ نہ آج سے زندگی گزارو بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ ہے جوامع الکلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کلمات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، وہ جو اسلامک ورلڈ آرڈر ہے، خطبہ حجۃ الوداع، بہت مختصر اور جامع، اتنا کہ ساری کائنات کے قوانین اسی ضابطے اور اسی خطبے میں جمع ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو صرف تقویٰ، فضیلت ہے تو انصاف پسندی ہے، عدل ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے۔ تو فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، کسی کو پہلے نہیں عطا فرمائی، اور ان میں پہلی چیز جوامع الکلم ہے۔ اس کی جتنی وضاحت کی جائے کم ہے۔ میں نے ایک زمانے میں سورہ عصر کی تفسیر پر جمعہ پڑھایا، تو تقریباً 8 جمعے ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھائے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اور اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف یہ ایک سورہ اترتی، سورہ عصر صرف ایک سورت اترتی، اس ایک سورہ کے اندر اللہ نے اس پورا قرآن جو ہے وہ جمع فرما دیا۔ قرآن کی ہر بات اس میں موجود ہے، اور یہ تو ہم بات سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کی ماں ہے۔ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ساری ثنائے باری تعالیٰ اس میں اللہ نے جمع فرما دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت و استعانت کے سارے مسائل اللہ نے حل فرما دی۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو ایسا ایکسپلین کیا، ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اصلی رستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور اخیر میں فرما دیا غیر المغضوب، کہ جو اللہ کے غضب شدہ لوگ ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، والضالین، اور گمراہوں کا۔ تو جوامع الکلم اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک مجھے رعب عطا فرمایا، یعنی جو بندہ بھی مجھے ملنے کے لیے آئے گا
میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، میرے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھ کے آئے گا، جب وہ سفر کا آغاز کرے گا 1 مہینے تک پہنچے گا تو مہینے کی مسافت تک اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دے گا، دبدبا ڈال دے گا، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کے دل میں ایسا خوف ڈال دے گا۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر ہیں، اور میرے آقا نے ایسا انصاف فرمایا کہ ایک شخص جس نے ابو جہل کو کچھ پیسے دیے امانت کے طور پر، ماڑا آدمی تھا، غریب آدمی تھا، ابو جہل کے پاس گیا، یار میرے پیسے دے دو، اس نے کہا چل دوڑ جا، کوئی پیسہ نہیں۔ وہ ابو لہب کے پاس گیا، عتبہ کے پاس گیا، شیبہ کے پاس، یہاں تک کہ پورا مکہ شہر ایک ایک بندے کا، اس نے کہا بھائی اس سے نہیں ہم بات کر سکتے، وہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، ہم تیری حمایت میں اس سے جا کے بات کریں تو دشمنی لے لیں، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے اس بندے سے کہا یار تو ادھر ادھر نہ جا، تو رسول اللہ کے پاس جا۔ محمد بن اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، وہ بندہ آیا کہ حضور اس طرح کہ جی میرے پیسے، آپ نے چل، فوراً آپ اس کے ساتھ چلے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دے، ابو جہل باہر آئے، آپ نے فرمایا اس کے پیسے نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی دے دیتا ہوں، ابھی دے گا، ابھی دیتا ہوں۔ فوراً پیسے گھر سے لا کے پیسے دے دیے۔ جب پیسے دیے تو بعد میں اس کے جو قبیل کے لوگ تھے کہا تم ڈر گئے ہیں، کوئی کھانے لگے تھے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں جی کھانے لگے تھے۔ میں نے میرے پاس جب آئے تو ان کے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر 2 بڑی بڑی بلائیں، اژدہا، سانپ منہ کھولے کھڑے تھے کہ اگر میں انکار کروں تو مجھے کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعب رسول اللہ کا، حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب ڈال دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا، اب غزوہ بدر میں آپ پتہ نا کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، یہ 313، اس میں بھی 5 بندے رسول اللہ نے جاسوسی کے لیے بھیجے ہوئے تھے، 308 بندے، اور دوسری طرف 950 بندہ، اور جناب عجب کیفیت ہے، اور صحابہ ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ کیا بنے گا، کیا حالات ہوں گے۔ لیکن میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ جتنے کافر آئے ہیں بظاہر تو بڑے کر و فر میں آئے ہیں، لیکن میرا رعب اللہ نے ان کے دل میں ڈال رکھا ہے، اور یہ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ قرآن اللہ نے اتارا، اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ، فرشتے نائے، فرمایا جوئی ربو کا الی الملائکۃ، جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، مومنوں کو ثابت قدم کرو۔ اب آپ اندازہ کریں گے جس بندے کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے، 950 بندہ ہے، اس کا دل بھی ڈر رہا ہے، تو آپ اس کے دل کو کیسے ثابت قدم کریں گے؟ یہ ہے وہ توجہ جو فرشتوں نے اس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں اور اسلام پر کی تھی۔ انہوں نے مومنوں کے دلوں میں وہ توجہ کے ساتھ وہ نعمت عطا فرمائی کہ مومنوں کے دل ثابت قدم ہو گئے اور بارش آ گئی۔ فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم کافروں کے دلوں میں ان کا رعب ڈالو۔ اب ایسے آنکھیں نکالتے تھے کافر، نظریں نیچی کر لیتے، دور سے جب لڑائی ہو بندے کسی سے تو آنکھیں تو نکالتے ہی ہیں، تو وہ کافر آنکھ بھر کے دیکھ نہیں، اندر سے سارے ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے آ گیا، تو انہوں نے مشورہ دیا آپس میں ایک دوسرے کو، یار چھوڑو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، قافلہ تو آ گیا ہے، اب چھوڑو نہیں جاتے۔ تو
زیادہ آگ لگی تھی ابو جہل کو، اس نے کہا نہیں جانا ہی جانا، جانا ہی جانا، چلو آج پتہ لگ جائے گا، آج ختم کر دیں گے، سارا قصہ تمام کر دیں گے۔ لیکن اس کے اپنے دل میں بھی روب تھا۔ پیر کرم شاہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں کہ ایک بندے نے ابو جہل سے پوچھا، اے جن سے تم لڑائی کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، جن کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ بندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا بندے سچے، بندہ صحیح ہے۔ اس نے کہا پھر کہا نبی بھی ہے، ہمیں یقین ہے کہ سچا نبی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ اس نے کہا سا ڈیزت کا معاملہ ہے، برادری کا معاملہ ہے، ہم بڑے ہیں، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، ہم اس کو نہیں مانتی۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات داخل کر دی تھی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، 6 چیزوں کے بارے میں فضیلت دی، اور فرمایا جواب الکلم عطا فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جناب نوح سے لے کر، اس سے پہلے تو یہ جہاد اور جنگ والا نظام نہیں تھا، کسی کافر قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، اس سے جو مال لوٹ کے لایا جاتا، سونا چاندی پیسے ہیرے جواہرات، وہ کسی کو استعمال کی اجازت نہیں تھی، کسی کو استعمال کی اجازت نہیں تھی، وہ حرام تھا اس کو استعمال کرنا۔ وہ باہر ایک میدان میں اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، اللہ نے مجھے وہ جو فضیلت دی 6 چیزوں کے بارے میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ نے مال غنیمت رسول اللہ کے لیے حلال کر دیا ہے، تو پہلا جو سودا آیا نا غزوہ بدر میں، بدر کی لڑائی میں بڑا اسلحہ اکٹھا ہوا، بڑی بڑی زبردست تلواریں۔ آج کل جو کئی منڈے نہیں ہیں پسٹلوں کے بڑے شوقین ہوتے، کہتا ہے جاپانی ہے، اے فرانس کا ہے، پسٹل بڑا زبردست ہے، ایران سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس زمانے میں تلواریں بڑی بڑی عالی شان تلواریں، اور تلواریں چھوڑ کے بھاگ گئے، اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور بڑا مال چھوڑ کے بھاگ گئے، سارا اکٹھا کر لیا۔ حضور نے اعلان کیا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر۔ اب صحابہ میں پریشانی تھی کہ بھی تقسیم کیسے ہوگا، حلال تو کر دیا ہے تو کیا اس کا فرمایا یسألونک عن الانفال، محبوب آپ سے میرے غلام، آپ کے غلام پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجیے انفال جو ہے یہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ کیا بتایا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کوئی نظم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے جو 5واں حصہ ہے، 4 حصے تمہارے، 4 تلواریں تمہاری، 5ویں تلوار اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں تلوار کے 5ویں حصے کے بارے میں بھی فرمایا، خمس کے بارے میں، کہ کہاں خرچ ہوگا؟ کہا وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکینوں پر خرچ ہوگا، اور وہ جو مال ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو فرمایا مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اب دیکھیں چوتھی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس چابیاں لانے والا چابیاں لایا، اور اس نے چابی ایسے میرے ہاتھ میں رکھا، فوضعت علی یدی، چابیاں اس نے میرے ہاتھ میں رکھ۔ سبحان اللہ، اسٹیٹ بینک کی چابیاں جناب ہیں، جتنا مرضی ڈالر کٹو، مال کٹو، ہیں
5,000 دیا کاپیاں. تو خزانوں کی چابیاں اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خزانے کیا تھے؟ کتنے خزانے تھے؟ ہمارے علماء نے تو یہ بیان کیا ہے کہ 2 چیزیں اللہ نے نازل کی. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. پہلی وہی جس دن آئی ہے 2 چیزیں ساتھ آئی. پہلی چیز آئی ہے جبریل آئے, ان کا اقرا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. تو جبریل کو پتہ چلا کہ یہ جو میں قرات اور قرآن نازل کر رہا ہوں اللہ نے دیا ہے, اس سے پہلے مجھے وہ چیز پیش کرنی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے, اور وہ تھی سینہ جبریل میں. سینہ جبریل میں فیض الہی تھا. جبریل نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کا اپنے سینے سے لگایا اور دبایا. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے بھی پسینہ آیا اور جبریل کو بھی پسینہ آیا. وہ چیز پیش کی, پھر کہا اقرا, پڑھیے. آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. یعنی رسول پاک کا اوصاف میں سے اور آپ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے امی. امی کون ہے؟ جو کسی سے پڑھا نہ ہو, جو پڑھا لکھا نہ ہو. لفظی معنی تو جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی, وہ شخصیت اور وہ ذات جس کے سینے میں دنیا جہان کا سارا علم ہے, لیکن اس نے کسی سے پڑھا نہیں. دنیا کا کوئی استاذ, کوئی ٹیچر, کوئی پریچر ایسا نہیں ہے جس نے اس کو آگے چیزیں دی ہو. جبریل نے پھر کہا اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے پھر پکڑا اور سینے سے لگا کے دبایا, پینچا, پسینہ آ گیا. کہتے 3 مرتبہ یہ عمل ہوا اور تینوں بار سینہ جبریل سے فیض ربانی سینہ مصطفیٰ میں منتقل ہوا. پھر جبریل کو بھی سمجھ آیا, اچھا صرف جبریل کے سینے سے سینہ مصطفیٰ میں فیض نہیں آیا, بلکہ سینہ مصطفیٰ سے جبریل کو فیض گیا. جبریل نے پہلے 3 بار کہا اقرا اقرا اقرا, 4تھی مرتبہ کیوں نہیں کہا اقرا؟ جب جبریل کو فیض پہنچا تو جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. جب جبریل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور نے فوراً پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. کہ جبریل جو ہے بغیر نام باری تعالیٰ کے, اللہ کے نام کو بیان نہیں کر رہا تھا, اقرا اقرا کہہ رہا تھا. اقرا بسم ربک الذی, رب کے نام کے ساتھ پڑھو. فرمایا رب کے نام کے ساتھ تو پڑھنے کی بات کر دو, میں تو رب کے نام کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, میں تو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو وہ جو اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض, وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور میں بڑی حدیثیں یاد کرتا ہوں, بڑا سبق یاد کرتا ہوں, بڑے احکام یاد کرتا ہوں, فرائض واجبات یاد کر مجھے بھول جاتا ہے. آپ نے چادر بچھا, جبریل نے چادر, حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی, رسول پاک نے اس طرح ایک چلو بڑا اور چادر میں ڈالا. آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی چیز ہے لیکن نظر نہیں آ رہی, اور یہ رسول اللہ کو نظر آئی. آپ نے چلو بھر کے 2 چلو بھر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں فرمایا چادر سمیٹو اور اپنے سینے سے لگاؤ. جبریل حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا اور میری یادداشت اتنی زبردست ہو گئی کہ مجھے رسول اللہ کی کوئی بات کبھی بھولی. تو وہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض کیا ہے, ہم یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جو اس پہ بات کریں گے کہ وہ خزانے جو رسول اللہ کو چابیاں ملی, حضور ساتھ ہی لے گئے یا چابیاں چھوڑ گئے؟ میرے آقا کے جب وصال ہوا تو آپ چابیاں ساتھ ہی لے گئے یا چابیاں چھوڑ گئے؟ اور تحقیق یہ ہے کہ چابیاں چھوڑ گئے, اور یہ بھی تحقیق ہے کہ چابیاں چھوڑ کے چابیاں بتا کر بھی گئے, اس کے دندے بھی بتا کر گئے, اور اس کے اندر چھپے خزانے بھی بتا کر گئے.
اور آج بھی رسول اللہ کے غلام و خزانوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔